الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللہم رب زدنی علما آمین۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے جو پوری کائنات کا اکیلا خالق و مالک ہے، رازق ہے، مربی ہے، پالنہار ہے، روزی رساں ہے، ہر مخلوق کی حاجت کو رفع دفع کرنے والا ہے اور انس و جن کا حقیقی پالنہار ہے۔ اللہ رب العالمین کی مختصر سی تعریف کے بعد اس کے انگنت اور بے شمار انبیاء کرام پر بھی لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو، خصوصاً اس کے آخری پیغمبر تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جنہوں نے ہمیں اسلام کی تعلیمات سے آگاہ فرمایا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو ہمارے لیے قابل عمل ہیں اور قابل ہدایت بھی ہیں۔ اگر ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر، اپنا رہبر، اپنا قائد تسلیم کرتے ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغامات ہمارے سامنے پیش کیے ہیں اس کو اسی طریقے سے اخذ کیا جائے جس طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اخذ کیا۔ یوں تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر مہینے کے اعتبار سے، ہر دن کے اعتبار سے اور ہر گھڑی کے اعتبار سے ہمارے لیے قابل عمل ہے، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغامات ربانیہ امت محمدیہ کے سامنے پیش کیے ہیں تو اس کو اخذ کیا جائے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پہلو محرم الحرام سے شروع ہو کر ذوالحجہ تک ختم ہوتا ہے، یعنی کہ سال کے 12 مہینوں میں
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے قابل عمل ہے۔ اور سال کا جب پہلا مہینہ ہو تو ظاہر سی بات ہے سال کے پہلے مہینے کے اندر بھی جو ہے ہمارے لیے بھی عمل خاص ہونا چاہیے، یا عمل خاص ہمیں کرنا چاہیے، یا وہ اعمال ہمیں انجام دینے چاہیے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اس مہینے کے اندر کیا کرتے تھے۔ پہلے میرے بھائیوں، اس مہینے کے اندر جس کو محرم الحرام ہمارے درمیان آنے والا ہے، چند دنوں کے بعد 2-3 دن کے بعد وہ ہمارے سامنے پیش ہو جائے گا، تو ہماری ذمہ داری ہے اس مہینے کے اندر کون کون سے ایسے اعمال ہیں جس کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے اندر کیا کرتے تھے اور صحابہ کرام نے اپنی زندگی کے اندر کیا، یہ ہمارے لیے قابل اعتماد ہے۔ پہلے میرے بھائیوں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والا قرآن جس بات کی شہادت دیتا ہے اس کی طرف ہم ایک نظر ڈال لیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس مہینے کے اندر جس کو محرم الحرام کہا جاتا ہے، یعنی کہ اللہ رب العالمین کا یہ مہینہ ہے، اللہ رب العالمین نے اس مہینے کو اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ آئیے قرآن مجید کیا کہتا ہے اس کے بارے میں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 36 فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، بے شک اللہ رب العالمین کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ یعنی کہ یہ تو بات واضح ہو گئی کہ امت محمدیہ پہلی امت ہے، یا دنیا کے اندر مسلم قوم پہلی قوم ہے جس نے مہینوں کے اندر یعنی سال کے اندر مہینوں کا شمار کرایا۔ یہ کسی انگریز کی دین نہیں ہے، کسی کافر کی دین نہیں ہے، بلکہ یہ اسلام کی دین ہے کہ سال کے اندر 12 مہینے قرآن نے پیش فرمایا۔ اس کے علاوہ بھی میرے بھائی دنیا کی کتب اٹھا کر اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کسی مذہب کے اندر 13 مہینے کے سال ہوتا ہے اور کسی مہینے کے اندر جو ہے 14 مہینوں کا سال ہوتا ہے، لیکن اسلام نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ دیکھو سال کے اندر 12 مہینے ہوتے ہیں۔ مزید اللہ رب العالمین فرماتا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، کیا فرمایا؟ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، سال کے اندر اللہ رب العالمین نے 12 مہینے بنائے۔ اور یہ ابھی کی بات نہیں ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر تشریف فرما ہو چکے، یعنی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو چکی، لہٰذا نبی مکرم کی بعثت سے یہ مہینوں کی تعداد اللہ رب العالمین نے 12 کر دی، نہ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین مزید فرماتے ہوئے کہتا ہے یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ رب العالمین نے یہ زمین کو اور آسمانوں کو پیدا کیا، یعنی کہ جب سے زمین کو اور آسمانوں کو اللہ رب العالمین نے تخلیق کیا تب سے ہی اللہ رب العالمین نے مہینوں کی سال کے اندر مہینوں کی تعداد کو 12 کر دیا تھا۔ ہاں میرے بھائیوں، مزید اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ ہاں ان 12 مہینوں کے اندر 4 مہینے جو ہیں حرمت والے ہیں۔ حرمت مطلب یہ ہے کہ ان مہینوں کے اندر آپ قتال نہیں کر سکتے، اس مہینے کے اندر آپ جو ہے کسی کو جانی نقصان نہیں پہنچا سکتے، ان مہینوں کے اندر کیا ہے آپ کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے، ان مہینوں کے اندر کیا ہے آپ کسی کو دھوکہ دھڑی نہیں دے سکتے۔ حالانکہ یہ چیزیں جو ہیں سال کے 12 مہینے ممانعت رکھتی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے ان 4 مہینوں کے اندر جو ہے خاص طور سے اہتمام کروانے کے لیے ان 4 مہینوں کو شمار کرایا۔ اب وہ 4 مہینے کون کون سے ہیں؟ آئیے میرے بھائیوں میں حدیث پڑھوں گا جب آپ کو واضح ہوگا کہ وہ 4 مہینے کون کون سے ہیں۔ اس آیت کے بارے میں امام قنوجی رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں؟ امام قنوجی جن کا نام صدیق حسن خان قنوجی
لوگ کہتے ہیں کہ اہل حدیث ابھی سے پیدا ہوئے ہیں، ملکہ وکٹوریہ کی پیداوار ہے۔ میرے بھائی، جب تیرا نام و نشان نہیں تھا، تیرے اجداد کا نام و نشان نہیں تھا، تب سے ہم واقعی ہیں۔ صدیق حسن خان قنوجی، یہ ہندوستان کا سب سے بڑا بادشاہ، جو کہ اہل الحدیث عقائد سے اور مکتبہ اہل حدیث کے نظریے سے اس دنیا کے اندر رہا، اور اس نے بہت سی کتابیں لکھی، اور ایک کتاب کا نام فتح القدیر ہے، یعنی کہ اس کتاب کے اندر، تفسیر کی کتاب کے اندر یہ واضح کر رہے ہیں امام قنوجی رحمہ اللہ، ہم نہیں جانتے تو کیا ہوا، ہم نے نہیں پڑھا اسلاف کو تو کیا ہے، عرب جانتے ہیں۔ اسلام کی عقیدے رکھنے والے، اسلام کا صحیح عقیدہ رکھنے والے ان محدثین کو اور ان ائمہ کو جانتے ہیں کہ ان کا نظریہ کیا تھا۔ تو اس حدیث کی، اس آیت مبارکہ کے بارے میں امام قنوجی رحمہ اللہ کہتے ہیں فقیل اولھا المحرم، یعنی کہ سال میں 12 مہینے ہیں، تو سال کے اندر پہلا مہینہ جو ہے فقیل اولھا المحرم، سال کا پہلا مہینہ کون سا ہے؟ محرم الحرام ہے۔ وآخرها ذو الحجہ، اور سال کا آخری مہینہ ذو الحجہ ہے۔ فہی شہور عام، اور یہ سال کے 12 مہینوں کے اندر حرمت رکھنے والے کون کون سے مہینے؟ خود امام قنوجی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت کے اندر اگر کوئی شخص، کسی شخص نے کسی کے شخص کو، کسی کے باپ کو یا بھائی کو یا اس کے شوہر کو یا کسی اور کسی رشتہ دار کو قتل کر دیا ہو، زمانہ جاہلیت کے مشرکین اس مہینے کے اندر اتنا اہتمام کرتے تھے، اتنا احترام کرتے تھے، اگر ان کے سامنے ان کا باپ کا قاتل آ جائے، ان کے بھائی کا قاتل آ جائے، ان کا بیٹے کا قاتل آ جائے، تو اس مہینے کے اندر وہ ان سے کچھ بھی نہیں کہا کرتے تھے۔ یعنی کہ مشرکین مکہ زمانہ جاہلیت کے اندر اتنا زیادہ اس کی فضیلت اپنے دنوں کے اندر رکھتے تھے کہ اس مہینے کے اندر اپنے باپ کے قاتل کو بھی مارا ناگوارا نہیں کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، تصور کیجئے آج ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، ان مہینے کے اندر کون کون سے ہم بدعات اور خرافات کر رہے ہیں، مشرکین کے عقائد پر جا رہے ہیں، مشرکین کی حوصلہ افزائیاں کر رہے ہیں، اور مشرکین کی مجلسوں کے اندر شریک ہو کر ان کی مجلسوں کے اندر پھول اور نچھاور ہم کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، زمانہ جاہلیت کے مشرکین ایسے تھے کہ اس مہینے کا احترام کرتے تھے، اپنے باپ کے قاتل کو بھی مارا نہیں کرتے تھے، سزا نہیں دیا کرتے تھے، طنز نہیں کیا کرتے تھے، تکلیف نہیں پہنچایا کرتے تھے۔ میرے بھائی، اس مہینے کی حرمت کو تو پامال کرتے ہوئے تو غیروں کے مہینوں کی حرمت کو تو اب واہ کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والا قرآن اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ منہا اربعۃ حرم، اور اس آیت کے بارے میں امام قنوجی رحمہ اللہ کہتے ہیں فہی شہور عام، اور دیکھو یہ سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے کون کون سے ہیں۔ آئیے حدیث مبارکہ دیکھتے ہیں، حدیث سے واضح ہوگا کہ ہم جو ہے کسی مولوی کی قصے کہانیاں پیش نہیں کرتے، کسی امام کی قصے کہانیاں پیش نہیں کرتے، ہاں وہی مولوی کی بات لیتے ہیں جس مولوی کی بات مدینے والے مولوی سے ٹکراتی نہیں ہے، جس مولوی کی بات مدینے والے مولوی سے ٹکراتی نہیں ہے، کیونکہ سب سے بڑا مولوی مدینے والا ہے، اس سے بڑا کوئی مولوی نہیں ہے۔ آئیے میرے بھائیو حدیث مبارکہ دیکھ لیتے ہیں۔ راوی حدیث حضرت ابو بکرہ، حدیث کے راوی ہیں، ایک صحابی ہیں ابو بکر، اور یہ صحابی ہیں ابو بکرہ، بیان کرتے ہیں صحیح بخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4662 فرمایا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القائدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان۔ قال ابن حجر في الحديث فيه إشارة إلى إبطال۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے، اور اس حدیث کی شرح میں امام ابن حجر رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں وہ بھی مختصر میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ راوی حدیث
حضرت ابو بکرہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجمع عام کے اندر تقریر فرما رہے ہیں، خطاب فرما رہے ہیں، سامعین آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے دل جمعی کے ساتھ جو ہے اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت کو سن رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو بکرہ حدیث کو روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ ان الزمان قد استدارک حیئتی، لوگوں سنو، زمانہ اپنے اسی حیعت پر آ گیا ہے، اسی گردش پر آ گیا ہے، اسی گھڑی پر آ گیا ہے، یوم خلق اللہ السماوات والارض، جس دن اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تھا۔ یعنی کہ جب اللہ رب العالمین نے زمینوں کو بنایا، آسمانوں کو بنایا، ستاروں کو بنایا، چاند کو بنایا، سورج کو بنایا، جس دن اللہ رب العالمین نے بنایا تھا تو مہینوں کی تعداد بھی اللہ رب العالمین نے رکھ دی تھی اور دنوں کو بھی اللہ رب العالمین نے شمار کرا دیا تھا۔ لیکن زمانہ جاہلیت کے لوگ ایسے تھے، انہوں نے کیا کرا؟ مہینوں کی تعداد کو الٹ پھلٹ کر دیا، یعنی کہ جب چاہتے تو رجب کا مہینہ کر دیتے، جب چاہتے تو محرم کا مہینہ کر دیتے، یعنی کہ وہ اپنے پاس سے مہینوں کو شمار کرا دیا کرتے تھے کہ آج محرم کا مہینہ ہے، اس بار محرم کا مہینہ ہو جائے گا، لہٰذا اب کوئی جد و جدال نہیں کرے گا، قتل و قتال نہیں کرے گا۔ راوی حدیث حضرت ابو بکرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہوئے کہتے ہیں، ان الزمان قد استدارک حیئتی یوم خلق اللہ السماوات والارض السنۃ 12 شہرا، تو سنو، سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، منہا اربعۃ حرم، یہ کائنات کے امام جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے کہتے ہیں ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، 4 مہینے حرمت والے ہیں، ثلاث متوالیات، ہاں کائنات کے امام جناب محمد عربی کہتے ہیں 3 مہینے تو پے در پہ ہیں، لگاتار 3 مہینے آتے ہیں حرمت والے، یعنی کہ 3 مہینے لگاتار حرمت والے آتے ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذوالقعدہ وذوالحجہ والمحرم، 3 مہینے، بقرعید سے پہلے کا مہینہ، بقرعید کا مہینہ، پھر محرم الحرام کا مہینہ، یہ 3 مہینے لگاتار جو ہے مشرکین مکہ نے اپنے زمانے کے اندر حرمت والے قرار دیے تھے، حرمت والے بنائے تھے۔ اللہ رب العالمین نے بھی زمانہ اسلام کے اندر اسے باقی رکھا اور کہا کہ جس طریقے سے مشرکین کا یہ عمل اچھا تھا، لہٰذا یہ اسلام کے اندر بھی حرمت والا رہے گا۔ میرے بھائیو، تصور کیجئے، کائنات کے امام جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری سی زبان سے صحابہ کرام کو ارشاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ لوگوں سنو، ثلاث متوالیات، ذوالقعدہ وذوالحجہ والمحرم ورجب مضر، اور رجب کا آخری مہینہ، یہ یعنی کہ آج رجب کا جو کہ اکیلا مہینہ پڑتا ہے، لہٰذا یہ 3 مہینے لگاتار آتے ہیں اور 1 مہینہ رجب کا، اس کو زمانہ جاہلیت کے اندر حرمت والا قرار دیا جاتا تھا، زمانہ اسلام کے اندر اسلام نے اس کو باقی رکھا۔ کیا کہتے ہیں؟ الذی بین جمادی و شعبان، جو شعبان اور جمادی آخر کے بیچ میں یہ مہینہ رجب کا آتا ہے، تو لہٰذا یہ 4 مہینے اللہ رب العالمین کی نظر میں بہتر مہینے ہیں، لہٰذا ان مہینوں کے اندر جو ہے ہمیں حرمت کو پامال نہیں کرنا چاہیے، نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے، بڑوں کا ادر کرنا چاہیے، بڑوں کی عزت کرنی چاہیے، چھوٹوں پر شفقت کرنی چاہیے، عبادات کے اندر مشغول رہنا چاہیے، چینا گوئی سے بچنا چاہیے، تانا زنی سے بچنا چاہیے، ایک دوسرے کے اندر عیبوں کو نکالنے کے بجائے اپنے عیب کو دیکھ دیکھ کر رو کر اللہ رب العالمین سے معافی تلافی کرنا چاہیے، ان مہینوں کا یہ تقاضا ہے۔ قال ابن حجر فی الحدیث،
اس حدیث کے اندر امام ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں فیہ اشارۃ الی ابطال، اس حدیث میں اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابطال کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ ابطال یہ کہ زمانہ جاہلیت کے اندر مشرکین مہینوں کو آگے پیچھے کر دیا کرتے تھے، لہٰذا کائنات کے امام جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب بیان کر دی کہ دیکھو اب زمانہ اسلام چالو ہو گیا ہے، زمانہ اسلام کے اندر تم داخل ہو گئے ہو، زمانہ اسلام کے اندر تم جو ہے انٹر ہو گئے ہو، اب تمہارے اوپر یہ لازم آ جاتا ہے کہ تم مہینوں کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے، جس طریقے سے ترتیب کائنات کے امام جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے سامنے پیش کری ہے، لہٰذا تمہیں اسی طریقے سے اس کو اخذ کرنا ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر 3 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، المحرم والحرام، ان 3 مہینوں کو زمانہ جاہلیت کے اندر مشرکین مکہ نے اس لیے حرمت والا قرار دیا تھا کہ جو آدمی حج کے لیے گھر سے نکلے تو حج کا 1 مہینہ اور حج سے 1 مہینہ پہلے کا مہینہ اور حج سے 1 مہینے کے بعد کا مہینہ، یعنی کہ حج سے پہلے ذوالقعدہ کا مہینہ اور حج کے بعد محرم الحرام کا مہینہ، یہ حرمت والا اس لیے بنایا تھا کہ جو کوئی اپنے قبیلے سے، اپنے علاقے سے نکلے تو وہ حرمت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ خانہ کعبہ کے اندر آ جائے 1 مہینے تک، اور 1 مہینے تک مکہ کے اندر رہے اور حج کرے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اور گھر پر 1 مہینے کے اندر وہ لوٹ کر چلا جائے۔ اس لیے مشرکین مکہ نے 3 مہینے حرمت والے قرار دیے تھے، اور یہی اللہ رب العالمین نے بھی کہا کہ لوگوں جو مشرکین مکہ کی غلط چیزیں تھیں اس کو چھوڑ دیا گیا ہے، لہٰذا اچھی چیز کو زمانہ اسلام کے اندر اخذ کر لیا گیا ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ ہے چند چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کری ہیں۔ آئیے ایک حدیث ذرا اور پڑھتے ہیں، کیونکہ ہم حدیث والے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، نبی کے قول پر کو اخذ کرنے والے ہیں، تو لہٰذا ہمارے پاس قصے کہانیاں نہیں چلتی ہیں، بلکہ ہمارے پاس تو وہ چلتا ہے اللہ اور اس کے رسول نے کیا فرمایا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے صحابہ نے کیا فرمایا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے صحابہ پر ایمان لانے والوں نے اس پر عمل کیسے کر کے بتایا ہے۔ ہمارے یہاں میرے بھائیوں یہ چلتا ہے، ہم اسلاف کو ماننے والے ہیں، کسی پیر اور فقیر اور کلاش کو ماننے والے نہیں ہیں، بلکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گزار ہیں۔ آئیے میرے بھائیوں ان مہینے کے اندر جو سب سے بڑی عبادت ہے وہ ہے محرم الحرام کے روزے۔ محرم الحرام کے روزے زمانہ جب رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے ان روزوں کی فرضیت تھی، یعنی کہ بہت احترام کے ساتھ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو رکھا کرتے تھے، صحابہ کرام بھی رکھا کرتے تھے۔ آئیے میرے بھائیوں حدیث پڑھ لیتے ہیں، حدیث سے بالکل واضح ہو جائے گا کہ کائنات کے امام جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر اور آپ کے صحابہ کس طریقے سے اہتمام کیا کرتے تھے، کس طریقے سے روزے رکھا کرتے تھے، اور کون کون لوگ ہیں جو روزے نہیں رکھا کرتے تھے۔ راوی حدیث حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح بخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4503 فرمایا دخل علیہ الاشعل وهو يطعم فقال اليوم عاشوراء فقال كان يصام قبل ان ينزل رمضان فلما نزل تريكا فدنو فکل۔ راوی حدیث حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ صحابہ کرام کے اندر علماء کا درجہ رکھنے والے، صحابہ کرام کے اندر ایک بڑا مقام رکھنے والے صحابی جن کا نام ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، دخل علیہ الاشعث، ان کی خدمت میں ایک شخص جن کا نام اشعث بن قیس ہے وہ حاضر ہوئے، یعنی کہ آپ کی خدمت اقدس میں راوی حدیث حضرت ابن مسعود کی خدمت کے اندر حضرت اشعث بن قیس جو ہے حاضر ہوتے ہیں، وَهُوَ يَطْعَمُ، اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان کے سامنے کھانا تناول فرما رہے تھے، کھانا کھا رہے تھے۔ جب حضرت اشعث نے دیکھا کہ یہ جو ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کھانا کھا رہے ہیں، کہنے لگے فقال اليوم عاشوراء، کہنے لگے آج تو عاشورہ کا دن ہے، محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے،
آج تو عاشورہ کا دن ہے لیکن تم کھانا کھا رہے ہو، کھانا تناول کر رہے ہو، ہم دیکھ رہے ہیں اس دن روزے کا اہتمام تم نہیں کر رہے۔ راوی حدیث حضرت ابن مسعود اپنی پیاری سی زبان سے کہتے ہیں کہ تم نے تو یہ کہہ دیا ہے الیوم عاشورہ، سنو فقال کان یصام قبل ان ینزل رمضان، سنو اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر رمضان کے روزے رکھنے سے پہلے، رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، اہتمام کیا کرتے تھے، روزے رکھا کرتے تھے۔ لہٰذا فلما نزل، اب تو رمضان کا مہینہ نکل چکا ہے، رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں، وَتُرِکَ، اور اس کو ترک کر دیا گیا، لہٰذا اب جو چاہے روزے رکھے اور جو چاہے چھوڑ دے، لہٰذا اب ان روزوں کی فرضیت باقی نہیں رہی ہے، اب لہٰذا ان روزوں کی اب واجبیت باقی نہیں رہی ہے، لہٰذا اب ان روزوں کی جو ہے اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرضیت باقی نہیں رہی ہے، لہٰذا فَدْنُوا فَقُلْ، آؤ تم بھی کھانا کھا لو، یعنی کہ میں تو کھانا کھا ہی رہا ہوں، تم بھی کھا لو۔ اس حدیث سے یہ واضح ہوا میرے بھائیوں، اگر یہ کوئی شخص روزہ رکھنا چاہے تو اس پر کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن ہاں ان روزوں کی فرضیت ختم ہو چکی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان روزوں سے مراد یہ ہے کہ محرم الحرام کے پورے مہینے کے روزے ہوں گے، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی وہ حدیث مجھے پیاری سی یاد آتی ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ شعبان کے مہینے کے اندر روزے رکھتے تھے، لہٰذا شعبان کے مہینے کے اندر اللہ کے رسول روزے رکھتے تھے، تو یہ تو واضح ہو گئی اس مہینے کے پورے روزوں کو مراد نہیں ہیں بلکہ مخصوص روزے ہیں، جیسے کہ 11، 12، 13 کی تاریخ کے جمعرات کا دن کا روزہ، یا سوموار کے دن کا روزہ، یا پھر جو ہے محرم الحرام کے عاشورہ اور 9 تاریخ یا 11ویں تاریخ کا روزہ آپ رکھنا چاہیں تو آپ کے اوپر جو ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق آپ کو ثواب دیا جائے گا۔ آئیے میرے بھائیوں دوسری حدیث سمجھتے ہیں۔ دوسری حدیث سے واضح ہوگا کہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے اور صحابہ کرام کو بھی تلقین کیا کرتے تھے کہ دیکھو تم بھی روزے رکھو، لیکن آپ کا یہاں پر حکم یہ واجبیت میں نہیں جا رہا ہے، فرضیت میں نہیں جا رہا ہے، بلکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو ہمیں چاہیے نبی مکرم کی سنت کو اخذ کیا جائے۔ راوی حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حدیث کی راویہ ہے، بیان کرتی ہیں صحیح بخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4504 فرمایا کان یوم عاشوراء تصومه قریش فی الجاہلیہ وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصومه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه فلما نزل رمضان كان رمضان الفريضة فقال اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بی بی حضرت عائشہ صدیقہ حدیث کی راویہ بیان کرتی ہوئی کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا کہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہوئے کہتے ہیں کان رمضان الفریضہ، اللہ کے رسول فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اکرم کا دور ہے، کیا دور ہے؟ کان یوم عاشورہ، اور یہ عاشورہ کا دن ہے، یعنی کہ محرم الحرام کے 10ویں تاریخ کو عاشورہ کہا جاتا ہے، تو محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کہتی ہیں، کہنے لگیں تصومہ قریش فی الجاہلیہ، زمانہ جاہلیت کے اندر مشرکین مکہ یعنی کہ قریش مکہ اس روزے کا اہتمام کیا کرتے تھے، روزہ رکھا کرتے تھے، روزے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ ہاں میرے بھائی تصور کیجئے، زمانہ جاہلیت کے مشرکین تو اس روزے کا اہتمام کریں، زمانہ جاہلیت کے قریش تو جو ہے اس مہینے کا اہتمام کریں اور روزہ بھی رکھیں، زمانہ جاہلیت کے مشرکین
مشرکین اور کافرین اس کا اہتمام کرے، لیکن میرے بھائی تو نبی کا ماننے والا، نبی کو اپنا دیوانہ کہنے والا، نبی کو اپنا قائد کہنے والا، نبی کو اپنا رہبر کہنے والا، نبی کو اپنا رسول اور پیغمبر کہنے والا، نبی کے نام پر تو ہے ماتم کے اندر چلا جاتا ہے، نبی کے نام پر اپنے سینے کو چاک چاک کرتا ہے، نبی کے نام لے لے کر تو ہے نبی کی شریعت کی دھجیاں اڑاتا ہے، نبی کا نام لے لے کر نبی کی شریعت کو بازاروں کے اندر، گلیوں کے اندر، محلوں کے اندر، چوپایوں کے اندر تو اس کو ذلیل و خوار کرتا ہے۔ ایک وہ ہے مشرکین مکہ جو ان دنوں کا اہتمام کر رہے ہیں، اور آج کے یہ منافقین اسلام ہے جو ہے اسلام کے نام پر اسلام کے اندر جو ہے اسلام کا کھیلواڑ کر رہے ہیں۔ رابعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اپنی پیاری سی زبان سے کہتی ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، اللہ کے رسول کے دور کے اندر کیا ہوتا ہے، تصومہ قریش فی الجاہلیہ، زمانہ جاہلیت کے اندر قریش مکہ جو ہے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، یوم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ پھر کیا ہوتا ہے، جب وہ روزہ رکھتے تھے تو سنو، وَكَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم، اور ہاں زمانہ جاہلیت کے اندر ہم قریش مکہ روزہ رکھتے تھے، اللہ کے نبی بھی اس دن یعنی کہ عاشورہ کے دن اس مہینے کے اندر روزہ رکھا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول کا اور مشرکین مکہ کا ان مہینے کے اندر احترام تھا، اور اللہ کے رسول بھی ان مہینے کے اندر اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ وَكَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِینَہ، اور جب کائنات کے امام جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے کر آتے ہیں، مدینہ میں آپ نے ہجرت کر دی ہے، آپ نے مکہ کو ترک کر دیا ہے، مکہ سے بے بلد ہو گئے ہیں، اور شہر مکہ کے اندر آپ رہائش پذیر ہو گئے ہیں، اور کائنات کے امام جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف لے کر آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، تو اللہ کے رسول خود روزہ رکھا کرتے تھے اور صحابہ اکرام کو بھی حکم دیا کرتے تھے کہ لوگوں تم لوگ بھی روزہ رکھا کرو، میں بھی یعنی کہ کائنات کے امام اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ رہے ہیں، صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، آپ خود روزہ رکھ رہے ہیں اور صحابہ اکرام کو تلقین بھی کر رہے ہیں، صحابہ اکرام کو حکم بھی دے رہے ہیں، صحابہ اکرام سے یہ بھی کہہ رہے ہیں، صحابہ کرام کو فرما بھی رہے ہیں کہ لوگوں تم لوگ بھی اس دن کا روزہ رکھا کرو۔ ہاں میرے بھائیو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اپنی پیاری سی زبان سے پیاری پیاری باتیں، پیارے کائنات، پیارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں، پیارے پیارے صحابہ کے درمیان پیاری سی حدیث کو پیش کرتی ہوئے کہہ رہی ہیں، فَلَمَّا نَزَلَ رمضان، جب رمضان کے روزے نازل کر دیے گئے، رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے، جب رمضان کے روزے یعنی کہ کان رمضان الفریضہ، رمضان کے روزوں کو کائنات کے امام جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھ دیے گئے تو اللہ رب العالمین نے توریق عاشورے کے روزے کو ختم فرما دیا۔ ختم مطلب یہ ہے کہ اب وہ فرض باقی نہیں رہے، ان کی فرضیت باقی نہیں رہی، ان کا وہ اہتمام جو فرائض میں ہونا چاہیے تھا، واجبت میں ہونا چاہیے تھا، وجوبیت میں ہونا چاہیے تھا، اللہ کے رسول کی سنت کو دیکھتے ہوئے اس پر عمل کرنا اور فوری عمل کرنا اور ضروری عمل سمجھنا جو ہونا چاہیے تھا، اب وہ چیز باقی نہیں رہی۔ رابعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اپنی پیاری سی زبان سے کائنات کے امام جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل عظیم کو بیان کرتی ہوئے کہتی ہیں، وَتُرِكَ عاشورہ، اور عاشورہ کے روزے کو اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک کر دیا۔ ترک سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ کہہ دیا اب یہ تم پر فرض نہیں ہے بلکہ سنت ہے، لہٰذا سنت پر عمل کرو گے تو ثواب ملے گا، اور ثواب بھی اس کا بہت زیادہ ہے، لہٰذا یہ حدیث میں آپ کے سامنے اگلے جمعے میں بیان کروں گا کتنا اس کا ثواب ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان روزوں کو ترک کرا دیا۔ کیا ہوتا ہے، وَتُرِكَ عاشورہ، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فَكَانَ مَنْ صَامَ صَوْمُهُ،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو چاہے اس دن کا روزہ رکھ لے، جو چاہے محرم الحرام کے روزے رکھے، جو چاہے ان کا روزہ رکھے، ومن صام ومن شاء لم یصمہ، اور جو چاہے تو اس کو چھوڑ دے، یعنی کہ روزے نہ رکھے اگر اس کی مرضی ہو، اس کا دل گوارا کر رہا ہو، لہٰذا اب اس پر فرضیت باقی نہیں ہے، اب اس پر وجوبیت باقی نہیں ہے، لہٰذا اب اس کی مرضی کے اوپر رکھ دیا گیا ہے، اگر وہ چاہے تو ان دنوں کا اہتمام کرتے ہوئے ان روزوں کا بھی اہتمام کرے۔ اس حدیث کے بارے میں امام ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں قال ابن حجر فی الحدیث الآن لیس بفرض، اب ان روزوں کی فرضیت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کے اندر ایک جماعت ایسی ہے ان روزوں کو ابھی تک فرض مان نہیں ہے، ابھی تک واجب مان نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، نبی مکرم کی سنت کو دیکھو، جس طریقے سے سنت احادیث میں بیان کی گئی ہے، نبی کے صحابہ اکرام کرتے ہیں، صحابہ کے بعد تابعین نے کیا ہے اور ائمہ مجتہدین کرتے آئے ہیں، لہٰذا ہم پر بھی یہ لازم ہوتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اسی طریقے سے فالو کیا جائے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کیا کرتے تھے۔ آئیے اللہ رب العالمین سے دعا ہے پروردگار ہم سب کو اس مہینے کا احترام کرنے والا بنا دے، پروردگار اس مہینے کے اندر کثرت سے عبادت کرنے والا بنا دے، پروردگار اس مہینے کے اندر شرک و بدعت سے ہمیں نجات عطا فرما دے، پروردگار اس مہینے کے روزوں کا بھی اہتمام کرنے والا بنا دے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔